میں بہت خوش نصیب تھی کیونکہ شادی کے دوسرے دن ہی مجھے پتہ چلا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی، شادی کی پہلی رات میں نے اماں کے کہنے پر امی کے نیچے تکیہ کا استعمال کیا تھا۔ کچھ دن گزرے تو سال تیل سے میرے پیٹ کی اچھی طرح مالش کرتی اور رات زیادہ ہونے کا بہانہ بنا کر میرے ساتھ سو جاتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ میرا شوہر اپنی ماں میری ساس کو دیکھ کر تو مجھے لگتا تھا جیسے وہ میری ساس نہیں بلکہ ماں ہوں۔ شادی کے پہلے ہی دن سے انہوں نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا کیونکہ میں ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی اور وہ بھی ان کی پسند کی، اور میرا شوہر ایک ساتھ دفتر میں نوکری کرتے تھے اور میرے شوہر، لیکن میرے خاطر انہوں نے وہ منگنی توڑی اور اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ اس لیے مجھے لگتا تھا کہ میری ساس مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہوں گی اور شادی کے بعد ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت میں حیران رہ گئی جب شادی کی انگلی صبح ہی میری ساس بہت میرے گلے لگی اور اپنے گلے سے سونے کے چین اتار کر میرے گلے میں ڈالتے ہوئے کہنے لگی کہ آج سے یہ گھر اور ہر چیز تمہاری ہے۔ میں نے اس کی طرح ان کے گلے کی چھیننے سے انکار کیا تو وہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اکیلے ہی بہو کی میں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ میرا جو کچھ ہے وہ میرے بیٹے کا ہے، وہ اب تمہارا بھی ہے۔ میری ساس نے خود ہی گھر کی ساری چابیاں میرے ساتھ پر رکھ دیں۔ ساس کے ایسے رویے نے جہاں مجھے حیران کر دیا تھا، وہیں ان کا بیٹا بشیر یہ سب دیکھ کر کہنے لگا کہ نہیں ماں، منیرا آپ کی بہو ہے اور وہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ گھر کے معاملات کو چلا سکے۔ بشیر نے خود میرے ساتھ سے چابیاں لے کر اپنی اماں کو دیں اور کہنے لگا، اماں یہ گھر بھی آپ ہی سنبھالیں۔ بشیر کے کہنے پر میری ساس نے چابیاں تو رکھ لی لیکن پھر بھی یہی کہا کہ اس گھر میں وہی ہوگا جو میری بہو کہے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بہو مجھ سے خفا ہو اور گھر کا ماحول خراب ہو، اور واقعی انہوں نے ویسا ہی کیا۔ گھر کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی میری مرضی سے پوچھے بغیر نہ کرتیں، یہاں تک کہ کیا پکے گا اور بھی بتائی تھی اور وہ خوشی خوشی پکائے کھڑی ہو جاتی۔ میں باورچی خانے میں جاتی تو وہ مجھے کہہ کر بٹھا دیتیں، ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے، کچھ دن آرام کرو۔ باتیں سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ میں سوچتی کہ واقعی بشیر کی طرح ان کی اماں بھی بہت ہی نیک دل اور محبت والی ہیں۔ میری زندگی تو جیسے جنت بن گئی تھی۔ میں جب بھی اپنی اماں کو بتائی کہ میری ساس میرا اتنا خیال رکھتی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی اور پھر کہتی کہ بیٹا آج تک کبھی ایسی کوئی ساس نہیں دیکھی، میں نے جو بہو کو بستر پر بٹھا کر اسے سونے سے نوالے کھلائیں۔ اپنی ساس پر نظر رکھنا کرو، ایسا ہو کہ اپنے بیٹے کی نظروں میں تمہارا ہرا دے شروع کر دے۔ تو اماں کی باتوں میں سنجیدگی سے لیتی اور پھر کہتی، میری ساس میرے شوہر کو بھڑکانے کا کام تو نہیں کرتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بشیر جب اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتے اور کبھی انہیں یہ نہ کہتی کہ انہوں نے سارا دن خود کام کیا ہے، یہ تو میں ہی تھی جس نے بشیر کو بتایا تھا کہ اماں مجھے کام نہیں کرنے دیتی۔ بشیر نے اپنی اماں سے بہت کہا کہ منیرا کو بھی گھر کے کام کاج کرنے دیا کرو، لیکن اماں یہی کہتی کہ ابھی منیرا کو یہاں آئے دن ہی اتنے ہوئے ہیں، یہ تو اس کے گھومنے پھرنے کے دن ہیں، تو دونوں ایک ساتھ وقت گزارو، گھر کے کام ہوتے رہیں گے۔ یہ سن کر بشیر خوشی ہوتے، مجھ سے کہتے کہ جس طرح میری اماں تمہارا خیال رکھ رہی ہے تم بھی ساری زندگی اسی طرح